کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک شاعر صرف الفاظ کا جادوگر ہوتا ہے یا وہ ایک پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ کیا صرف خواب دیکھنا کافی ہے یا خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے کچھ خاص روحانی بصیرت بھی درکار ہوتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے اس شخص کی جس نے سوئی ہوئی ملت کو جگایا، جس نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے مسلمانوں کو خودی کا سبق دیا اور جس کے اشعار آج بھی ہمارے دلوں کو گرما دیتے ہیں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شاعر مشرق، مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی۔ کون تھا یہ مرد درویش؟ کیا تھا اس کا اصل پیغام؟ کیسے اس کے خواب میں ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھ دی؟ اور آج کیا ہم اس کے پیغام کو واقعی سمجھ پائے ہیں؟ آئیے ایک نئی نظر سے دیکھتے ہیں علامہ محمد اقبال کو، اس کی سوچ کو، اس کی شاعری کو اور اس کے خوابوں کے پاکستان کو۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوائیں گے جس نے نہ صرف برِ صغیر بلکہ دنیا بھر کو اپنی فکری، شاعری اور سیاسی جدوجہد سے متاثر کیا۔ یہ شخصیت ہے علامہ محمد اقبال، جو نہ صرف ایک عظیم شاعر بلکہ ایک فلسفی، سیاستدان اور فکری رہنما بھی تھے۔ تو آئیے ان کی زندگی اور افکار پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک کشمیری خاندان سے تھا اور ان کے والد شیخ نور محمد نے ان کی ابتدائی تربیت اور تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ کے مدارس سے حاصل کی۔ بچپن ہی سے اقبال کا ذہن علم کی طرف مائل تھا اور یہی وہ وقت تھا جب ان کی فکری بنیادوں کی تعمیر ہو رہی تھی۔ لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ان کی ذہانت اور محنت نے انہیں ایک ممتاز مقام دیا۔ ان کے اساتذہ اور دوست ان کی علمی قابلیت کی ہمیشہ تعریف کرتے تھے۔ ان کے والد کی دعاؤں اور نصیحتوں کا اقبال کی شخصیت پر گہرا اثر رہا۔ 1905 میں اقبال نے یورپ جانے کا فیصلہ کیا اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یہاں انہوں نے مغربی فلسفہ اور ادب کا مطالعہ کیا اور ان کی فکری بنیادیں مزید مستحکم ہوئی۔ یورپ میں قیام کے دوران اقبال نے کئی عظیم مغربی مفکرین کی تحریریں پڑھی، جن میں نیٹشے اور کانٹ جیسے مفکرین شامل ہیں۔ اقبال نے جرمنی کی یونیورسٹی آف میونخ سے فلسفے میں PhD کی ڈگری حاصل کی اور اپنے تحقیقی مقالہ میں ایرانی فلسفے کے ارتقاء پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ یورپ میں قیام نے ان کے افکار کو ایک نئی جہت دی اور ان کی شاعری اور فلسفہ میں مغربی اور اسلامی تصورات کا امتزاج دیکھا گیا۔ اقبال کا فلسفہ خودی پر مبنی تھا، جس کا مطلب تھا کہ انسان کو اپنی حقیقت کو پہچاننا اور اپنی داخلی قوتوں سے جڑ کر اپنی تقدیر کو خود قائم کرنا ہے۔ انہوں نے انسان کی روحانیت اور خودی کو ایک بلند مقام دینے کی کوشش کی۔ اقبال کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اپنی تہذیب، عقائد اور تاریخ پر فخر کرنا چاہیے اور اسلامی دنیا کی اجتماعی اور سیاسی آزادی کے لیے ایک نئے فلسفے کی ضرورت ہے۔ ان کا فلسفہ نہ صرف فرد کی ترقی پر زور دیتا تھا بلکہ امت مسلمہ کی یکجہتی اور اسلامی تمدن کی عظمت کو بھی اجاگر کرتا تھا۔ علامہ اقبال کی شاعری صرف ادبی اظہار نہیں تھی بلکہ ایک تحریک تھی۔ ان کی پہلی کتاب اسرار خودی میں اقبال نے خودی کے فلسفے کو پیش کیا، جس کا مقصد انسان کو اس کی ذاتی قوت اور عزم کا شعور دلانا تھا۔ ان کی مشہور کتاب بانگِ درا میں اقبال نے مسلمانوں کی فکری اور روحانی بیداری کے موضوعات پر شاعری کی، جبکہ بال جبریل اور ضرب کلیم جیسے مجموعوں میں ان کے خیالات نے مسلمانوں کو اپنی آزادی اور یکجہتی کے لیے بیدار کیا۔ ان کی شاعری میں انسان کو خودی کی بلندی، اسلامی تہذیب کی عظمت اور مسلمانوں کی سیاسی آزادی کی آرزو دکھائی دیتی ہے۔ علامہ اقبال کی سیاست صرف ایک نظریہ نہیں تھی بلکہ یہ ایک حقیقت بننے والی تحریک تھی۔ 1930 میں دہلی کے مسلم لیگ اجلاس میں اقبال نے اپنے مشہور خطاب میں پاکستان کے قیام کا خواب پیش کیا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنے اسلامی عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اقبال کی اس سیاسی رہنمائی نے مسلم لیگ کو ایک نیا رخ دیا اور بعد میں پاکستان کا قیام 1947 میں ان کے خواب کی حقیقت بن گیا۔ ان کی سیاست نے مسلمانوں کی آزادی اور یکجہتی کے لیے ایک روشن راستہ فراہم کیا۔ علامہ اقبال کا اثر نہ صرف برِ صغیر بلکہ پوری دنیا میں محسوس کیا گیا۔ ان کی شاعری اور فکریات نے مغرب کے مفکرین کو بھی متاثر کیا۔ آرنلڈ جیسے عالمی دانشوروں نے اقبال کے فلسفے کا مطالعہ کیا اور ان کے خیالات کو جدید دنیا کے تناظر میں اہم سمجھا۔ اقبال کی شاعری اور فلسفے میں روحانیت اور انسانیت کے اصولوں کی گہرائی تھی، جو نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ایک نیا فکری
जाविया फराहम करता था। उनकी शायरी ने आलमी सतह पर इंसानी आज़ादी, खुदी और फिक्री आज़ादी के असूलों को उजागर किया। अल्लामा इकबाल की शख्सियत में एक खास किस्म की सादगी, दयानतदारी और आला इखलाकी मेयार था। वो हमेशा अपने असूलों पर डटे रहे और दुनिया भर में इंसानियत के हकूक और आज़ादी की आवाज़ बुलंद की। उनकी ज़िंदगी का मकसद न सिर्फ मुसलमानों की फलाह था, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में इंसानों के हकूक के लिए जद्दोजहद की। इकबाल की शख्सियत का एक और पहलू उनकी किताबों और लेक्चर्स के ज़रिए उनकी फ़िक्री रहनुमाई था। उनकी ज़िंदगी में हमेशा इल्म और रूहानियत की अहमियत थी और उन्होंने अपने अमल के ज़रिए दुनिया को दिखाया कि एक फ़र्द अपने इल्म और अज़म के ज़रिए दुनिया में तब्दीली ला सकता है। अल्लामा इकबाल 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में इंतकाल कर गए, लेकिन उनका विरसा आज भी जिंदा है। उनकी शायरी, फलसफा और सियासी रहनुमाई ने न सिर्फ पाकिस्तान के क़याम में अहम किरदार अदा किया, बल्कि मुसलमानों की फिक्री और रूहानी अहया के लिए एक बुनियाद फराहम की। इकबाल का विरसा उनकी किताबों और इशार के ज़रिए नस्लों तक पहुँचता है। उनकी तालीमात और ख़यालात आज भी हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि एक फ़र्द अपने अज़म, इल्म और अमल के ज़रिए दुनिया में तब्दीली ला सकता है। ये थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी के चंद अहम पहलू, जिन्होंने न सिर्फ बर्रे सगीर बल्कि दुनिया भर में इंसानों के लिए एक नया फिक्री और रूहानी पैगाम दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।